بسم الله الرحمن الرحيم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो इंसाफ का हुक्म दिया है और ये भी फरमाया है कि हर नमाज के वक्त अपने अपने मुंह किबले की तरफ सीधे कर लिया करो और उसके लिए नरी खरी इबादत करके उससे दुआ मांगो। जिस तरह उसने तुम्हें शुरू पैदा किया था उसी तरह फिर दोबारा जिंदा किए जाओगे। उसी ने एक फरीक की हिदायत की और एक गिरोह के सर पर गुमराही सवार हो गई। उन लोगों ने खुदा को छोड़कर शैतानों को अपना सरपरस्त बना लिया है और बावजूद उसके गुमान करते हैं कि वो राह रास्त पर हैं। ऐ औलादे आदम, हर नमाज के वक्त बन संवर के निखर जाया करो और खाओ और पियो और फजूल खर्ची न करो, क्योंकि खुदा फजूल खर्ची करने वालों को दोस्त नहीं रखता। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो तो कि जो जीनत के साजो सामान और खाने की साफ सुथरी चीजें खुदा ने अपने बंदों के वास्ते पैदा की हैं, किसने हराम कर दी? तुम खुद कह दो कि ये सब पाकीज़ा चीजें क़यामत के दिन इन लोगों के लिए खास हैं जो दुनिया की जरा सी जिंदगी में ईमान लाए थे। हम यूं अपनी आयतें समझदार लोगों के वास्ते तफसीलवार बयान करते हैं। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम साफ कह दो कि हमारे परवरदिगार ने तो तमाम बदकारियों को, खाह ज़ाहिरी हो या बातिनी, और गुनाह को और नाहक ज्यादती करने को हराम किया है, और इस बात को कि तुम किसी को खुदा का शरीक बनाओ जिसकी उसने कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई, और ये भी कि बेसमझे बूझे खुदा पर बोहतान बांधो
اور ہر گروہ کے ناپید ہونے کا ایک خاص وقت ہے۔ پھر جب ان کا وقت آ پہنچتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اے اولاد آدم، جب تم میں کہ ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آئیں اور تم سے ہمارے احکام بیان کریں تو ان کی اطاعت کرنا، کیونکہ جو شخص پرہیزگاری اور نیک کام کرے گا تو ایسے لوگوں پر نہ تو قیامت میں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ آزردہ خاطر ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کر بیٹھے، وہی لوگ جہنمی ہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو شخص خدا پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا؟ پھر تو وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی تقدیر کا لکھا حصہ رزق وغیرہ ملتا رہے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آ کر ان کی روح قبض کریں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے اب وہ کہاں ہیں؟ تو وہ کفار جواب دیں گے کہ وہ سب کے سب تو ہمیں چھوڑ کر چمپت ہوئے، اور اپنے خلاف آپ گواہی دیں گے کہ وہ بے شک کافر تھے۔ تب خدا ان سے فرمائے گا کہ جو لوگ جن و انس کے تم سے پہلے چل بسے ہیں انہی میں مل جل کر تم بھی واصل جہنم ہو جاؤ۔ اور اہل جہنم کا یہ حال ہوگا کہ جب اس میں ایک گروہ داخل ہوگا تو اپنے ساتھی دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب سب کے سب اس میں پہنچ جائیں گے تو ان میں کی پچھلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کے واسطے بد دعا کرے گی کہ پروردگار انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو ان پر جہنم کا 2 گنا عذاب فرما۔ اس پر خدا فرمائے گا کہ ہر ایک کے واسطے 2 گنا عذاب ہے، لیکن تم پر تف ہے، تم جانتے نہیں۔ اور ان میں سے پہلی جماعت پچھلی جماعت کی طرف مخاطب ہو کر کہے گی کہ اب تو تم کو ہم پر کوئی فضیلت نہ رہی، بس ہماری طرح تم بھی اپنے کرتوت کی بدولت عذاب کے مزے چکھو۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہونے پائیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں ہو کر نکل جائے۔ یعنی جس طرح یہ محال ہے اسی طرح ان کا بہشت میں داخل ہونا محال ہے، اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔